کے ساتھ قافلہ ہوگا رواں، قافلہ سالار کے ساتھ۔ سبحان اللہ، یہ تو طیبہ یہ تو طیبہ یہ تو طیبہ کی محبت کا اثر ہے، ورنہ کون روتا لپٹ کر در و دیوار کے ساتھ۔ وقد قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه صلى الله عليه وسلم مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما۔ بڑی عقیدت، دیانتداری اور ایمانداری کے ساتھ درود و سلام پڑھ لیجیے۔ السلام علیکم یا سیدی۔ بورڈ کا دکھانا ہے، بس پھر یہ تو کٹ ہو جائے بعد میں بورڈ لگا تو پورے بورڈ الصلاة والسلام عليك يا سيدي یہ چیزیں من کے والا ہے وعلى آلك وصحابك يا جد الحسن والحسين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا جد الحسن والحسين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا إمام القبلة۔ میں کچھ عید دے چن کولو سبحان اللہ، کس دین عید کرائی اس آنکھے میں زندگی ایک ایو جی رات بھی آئی۔ اس ملک عرب کی دھرتی تے ایک سوہنے مغل بھوائی، اس مغل راز اشارے میں میں ٹوٹ کے عید منائی۔ والی کونین دا والی کونین دا نانا حسنین دا والی کونین دا نانا حسنین دا۔ بندہ ذکر کرنا ہے وہ دعوت ہے، جڑا بندہ ایسے تماشائی آیا وہ دعوت ہے، اور مسجد خانہ خدا ہے دیکھیا نا کرو بولے
میں پاکستان کی گلی گلی جا کے نبی دستان دیش کی گل کی ہے تو نہیں کہنا چاہنا ہے میرے بھائی نے بڑے پیارے یہ آ کر کے اپنے محلے کا رنگ بولا نہیں سانو تو بڑا بولا یاد رکھنا لیلا واسطے مجنو بولتا ہے ہیر واسطے رنگا بولتا ہے سسی واسطے پرنو بولتا ہے پٹیائی واسطے وہ چاہنے والا بولتا ہے نواز شریف واسطے وہ چاہنے والا بولتا ہے سرداری واسطے وہ چاہنے والا بولتا ہے تو کیسا امتی ہے کلمہ بھی پڑھنا ہے پھر نبی نے نام بھی نہیں بولتا اس تو میں چاہوں گا سارا یہ بلڈ ہے اور نوجوان ہو سارے شہزادے ہو اور میں وہ چہرے دیکھ رہا میرے دور دراز کو تشریف ہے مہربانی فرمانا مینوں بھی بے ذوقہ نہ کرنا تو خود بھی مزہ لینا ذکر کرنا ذوق نہ عقیدت نہ ذرا میرے نال کہنا والی کونین دا نانے حسنین والی کونین دا نانے والی کونین نانے بیلنس نہ دیکھو نہیں پڑھو میرے سارے والی کونین دا نانے بولو میرے نال میں چہرے دیکھ رہے ہیں خاموش میں حقیقت کے وفا نال مل کے نظر آکھو والی کونین دا نانا سارے جگ کو سونا ہے سونا ہے من مونا ہے یا رسول اللہ محمد یا حبیب اللہ یا رسول اللہ محمد یا حبیب اللہ جنہ ہاتھ ٹوٹا ہے نبی کا رشتہ پھکا ہے وہ دعوت کی نہیں غلام کو دعوت ہے یا رسول اللہ محمد یا حبیب اللہ یا محمد یا ذرا زور نہ کیا بولا شہزادے وادی کونین دا نانا وادی کونین دا نانا اب سب جتنے چھوڑے ہیں تو کنٹینیو کرنا چاہنا وادی کونین دا نانا مجبوری نہ لیں حضوری نہ لیں میرے لفظہ نے قدر کرو چاہو بولو میرے نال والی کونین دا نانا سارے جگ تو سونا ہے سونا ہے من مونا ہے اٹھے یا رسول اللہ محمد یا رسول اللہ محمد یا سلامت رکھیے اور دوسرا شیر ہونا مطلب بھی سمجھ لیں ذوق بھی لینا ہے تو سننا نہیں ہے میں کہنے کی لگا نشرہ سینہ فتیت اللہ سریاسی کسہرائے پرنتے کو بلایا میں یہ مکرا گئی میں اڈت تو آگے تھے کوہاٹ پہ سینٹر چوراشی صبح 10 بجے میرا بیان ہے کیونکہ کل ہم سے پاک شروع ہوا آخری نشست ہے محمد فراز چوہان صاحب جس عقیدت نل کیا ہے میں نے نہ نہیں کر سکیا اس محبت نل کیا ہے کیونکہ میں رات نکلنا سی پنڈی گیٹ میرا پروگرام سے میں اسے ریسٹ کراں گا مستقبل پھر صبح ذرا سفر آسان ہو جائے گا 4-5-6 گھنٹے لگ جانے میں تھکیا نہ جاواں تسی اس عقیدت نہ سنو تو میں عقیدت نہ پڑھا کہ میں سفر محسوس نہ ہو آزمباد کی مٹی ہے چلا نے عشق رسول نے خاص لذت رکھی
محبوب کے دیوانے پروانے اے استقبال ربیع الاول اور میری پہلی تقریر ہے آج ربیع النور شریف سبحان اللہ اور ساقط گولڈوی صاحب کی آئی ڈی پہ لائیو بھی چل رہی ہے اور کئی لوگ دیکھیں گے اس کو میں چاہنا کہ میں ربط کو بیان کرنا مہربانی ہوئے گی میں تو پہلے عرض کی ہے میں بے ذوقہ نہ کرنا ایک بے ذوقہ بندہ سارے ہم سے رہ جاتا پوری عقیدت میں دوبارہ ربط جوڑنا چاہنا صرف ایک بار درود پاک پڑھو ذرا روحانیت اور کیف آپ صاحب جس طرح ہم پڑھ رہے اور ایک وقت سی کہ میرا دل سی کانٹینیو رکھ دے کورونا والی گل ہو چلی سی مگر تسی پتہ نہیں عادت سمجھتے ہو عبادت نہیں سمجھتے اے شیخ پرابلم مسجد میں بیٹھے ہو باؤ بیٹے تو جو میرے میں گفتگو کر رہا تسی اپنی گل کر محفل کے آداب کے خلاف میرے ہوتے تو بالکل بھی مغال نہ کرے میں تو 18 تو میں کون بیٹھ ہو رہی ہوں اس تو مہربانی فرمانا میں سیانے کو سنے ہیں میرا جملہ قتل کر دے تو تھوڑی مرضی ہے کیونکہ جملے قتل کرنے سے عادی مگر صاحب تہذیب اور ادیب لوگ جملے قتل نہیں کرتے انہوں نے مہمان بھی بلائے ایک لطف لینا سے ذکر پاک ایک لطف ہے ایک رحمت ہے اے میں اپنے سب کو بھی کہوں گا اے جملہ نوٹ کر لیں کولیاں دی کان کالا ہو جائے نا عیب نہیں ہوتا نہ پھر کیا لگے کوئلے دی کان منہ کالا ہو جائے عیب نہیں ہوتا نہ پھر کیا لگے پریکٹس میک سمجھ پرفیکٹ جب تسی وہ شاید اس لیول پہ نہیں پھر گئے نہ پھر کیا لگا کولے دی کان منہ کالا ہو جائے عیب نہیں ہوتا کوئلے کا کم ہے منہ کالا کرنا ہاتھ کالے کرنا کوئلہ جو ہے کالا جو ہے کالے کا کم ہے کالیاں کرنا اگلا جملہ میں کہنے لگا جملہ کی ہے سادی رحمت اللہ فرما ہیرے دی کان ہے اگر منہ کالا ہو جائے نا پھر عیب ہے جملہ بولا تیری دنیا داریاں دی ہیرے دی کان پتہ نہیں ہے کہ نہیں مگر مسجد ہیرے دی کان ہے تے بیٹھ کے کوئی بدبخت ہو جائے نا پھر تیرے تو بڑا بدبخت ہوئے وہ دے کارج بیٹھ کے میرے گھر بیٹھ کے تو اونچ نیچ کرے تو میں برداشت نہیں یہ گھر ہوتا ہے اسے اپنے اندر فزیکلی پوزیشن قائم کرنے کی ضرورت ہے فزیکلی محسوسات کی دنیا جانے کی ضرورت ہے اسی ذکر عادت بنا لیا عبادت نہیں بنا جیسے تو ساڑھے پیڑے علاق سارے نہ ہوتا ساڑھے پیڑے علاق ختم کا پوچھ لو سب نہیں پتا ملاد کا پوچھ لو سب ہم جو کم کر دینا نہیں پتا سبحان اللہ نہیں سمجھ نہیں سارے نے وار تو رہتے ہیں ہر بندے کا شکنجا کے رہتے ہوئے تیرے بلند جو کوئی نہ کوئی روز پتی کے پھولوں توڑ لیتے تیرے پتہ ہی کوئی لگتا میں دوبارہ کروں گا کتنے شہزادے نوجوان ہوں اے یہ لمحے زندگی میں بار بار آیا نہیں یہ نہ پڑھ لینا دی بڑی مہربانی اے بیٹے پڑھ لے دی بھی مہربانی تو یہ حکم اور بھی کس طرح بلا دے تو نہیں پڑھی لینا میرا سیاپا میں نہیں پڑھنا کہ رولا بن جانا پھر وچ جتوں تسی ہن کرنا میں پھر کھلو جانا سمجھ آئی میری گل نہیں مسجد ہیلے دی کان ہے منہ کالا نہ کرنا دوسرا جملہ ایک اور تھوڑی تربیت ہو جائے گی نبی پاک سرکار نے فرمایا اپنے ماں باپ کو گالی نہ کڑیا عرض کی تھی یا رسول اللہ هل يسب احد لوالديه اپنے والدین کو گانا کرتا ہے فرمایا حضور جی نے فرمایا گندا فعل وہ کرتا ہے جو ان کوئی گال کرتا ہے وہ گال وہ نہیں کرتا وہ والدین اپنے والدین سے غلط نہ بنی جملہ کیا لگا رحمت بنی سبحان اللہ چوری من کے لے آیا رب کو تے ماں تے مجھے دن پہلی وری دنیا گودی چکن تو پہلے جڑا تیرے نال کام ہویا سی نا وہ کام پتہ کی ہے پتہ تے بڑی تو زندگی تے ناز کرنا کا مان کرنا پتہ ہے دنیا کے ہم نے سنا پہلے تیرا کام کیا سی یاد ہی نہیں تے پھر تو جو کر اللہ اکبر سبحان اللہ تینوں مدینے والے دے نغمے سنائے گئے
میں مٹھن دا عاشق کہڑا ہے نوکر کہڑا ہے پڑھو ہم درود پاک دوبارہ نعت پڑھنا والی کونین دا نانے حسنین دا والی کونین دا نانے حسنین دا سارے جگ تو سونا ہے سونا میں ہونا ہے یا رسول اللہ محمد یا کھڑے کرو ناچر بن کے بولو ذرا یا رسول اللہ محمد یا نشرہ سین انت ید اللہ سریہ سین تسہلائے اکھین اللہ اٹھ وجہ اللہ اکھین اللہ اٹھ وجہ اللہ جس نے نال سویرا ہے جس دا نور اجالا ورسول ایسا نوری چہرہ ہے تو جگ دے رحمت بن کے تو جگ دے رحمت بن کے آیا آقا میرا کعبہ حرمین دا آنائے حسنین دا کعبہ حرمین دا آنائے حسنین دا کعبہ حرمین دا آنائے حسنین دا سارے جگ کو سونائے سونائے میں سونائے یا رسول اللہ ماں نصیب لال نے گانے سنا کے وہ جمع ہے نا وہ نہیں پڑھے گا جنہی ماں محمد عربی کا کلمہ پڑھ کے لوریاں جنہی نے پڑھے گا میرے نام یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ اللہ نے محبوب پیارا جامانال سجایا ہے نوکری پیش کرو اللہ نے محبوب پیارا جامانال سجایا ہے اکھیاں وچ مازال دا کاجل خالقیاں پھیلایا ہے سارے نبیاں نالوں آدھا رتبہ آپ ودھایا ہے اے دیور کا سونا ماہی اے دیور کا سونا ماہی اے دیور کا سونا ماہی آیا ہے آنا ہے داڑائے قوسین داڑائے قوسین دا نانائے حسنین دا داڑائے قوسین دا نانائے حسنین دا سارے جگ تو سونائے سونائے میں مونائے یا رسول یا رسول اللہ شیر میں پڑھنے میں اگر کسی کو جو فرماؤ سب تو میرے نات نبی رب نے آپ سنائی ہے اوتھے اوتھے کملی والا جتوں دیکھ خدائی ہے جبرائیل جس نے درد
کرتا صفائی انجدی اونچی سچی سوہنی انجدی اونچی سچی سوہنی انجدی اونچی سچی سوہنی شان کسے نہ پائی مالک دارین دا نانائے حسنین دا مالک دارین دا نانائے حسنین دا سارے جگ تو سونائے سونائے میں مونائے یا رسول اللہ محمد یا عقیدت وال یا رسول گجرہ والا ایک جگہ ہے خیالی خیالی کا نام ہے میاں سانسی میاں سانسی سے کچھ ایسے میرے دوست نے اشرف سٹیل ایسٹی شاہ پریشر کوکر والے ہر سال میں ملاتے ہیں بلاتے ہیں صرف ہمارے نام سننا ہے جیسے تھکیا میں سننا بولنا تو دور دی گل ہے مسکراتے بھی نہیں اگلی دن آپ مرضی دی گل ہے اور کسی فقیر پر پویا وہ تو تھوڑی تربیت کی ضرورت ہے ہماری تربیت کی ضرورت ہے تو پتہ ہی نہیں دنیا بدلتی کس طرح ہے تو جو فرمانا آخری شعر کا پڑھن لگا یہ شعر نبی دے یاراں دے نام ہے تکیا آگا بولو میں نے سچے آگ بولو رہا شعر کو پورے شعر تسی اگے سارے تسی یعنی مسدس ساری تسی چھوڑ دیتی ہے مگر اے شعر ذرا بات نہ سننا مگر اس تو پہلے میں ایک شعر پڑھنا چاہتا طیبہ والمایا پڑھو گے میرے بھائی طیبہ والمایا بولو طیبہ اللہ منہ سلامت رکھیے میرا نبی کا نام ہے طیبہ والمایا بولو جیتے باول جیتے باول مایا ایک سونا تو لگنے ایک سونا تو لگنے تجھا فیر میں تو مایا تجھا فیر میں تو مایا تجھا فیر میں تو مایا تے سن قول دیوانے دا سن قول دیوانے دا کوئی جوڑی دکھانے کوئی جوڑی دکھانے حسنین دینا دینا پانی کوثر دا پینے تاجدارے بول رہا پانی کوثر دا پینے پانی کوثر دا پینے ایک نوجوان میں تاجدارے بول رہا میرے اشارہ پیغام دے رہے ہو او پانی کوثر دا پینے پانی کوثر دا پینے پانی کوثر دا پینے پانی کوثر دا پینے سانو بھی نبھا لینا سانو بھی نبھا لینا لجپال سلینے لجپال سلینے لجپال جو جی لجپال سلینے لجپال
کوثر کا پانی آخری مایا پڑھ رہے ہمیں کوثر کا پانی آقا دے نالا دے آقا دے نالا دے جتی اجری تے جانی پاتی کو خدا بڑے پیارے لگے ہوئے ہوں بڑے پیار کا نادا بنا اگر نا حسنین دا نبی نے ہم پترہ کا نام دے قبرستان چلوئی ہے تو مردے بھی سبحان اللہ اس کے زندہ لوگ نمتا نبی کے زندہ دیوانے ہوں آپ کھڑے کرو بولو ذرا میرے گھر والی کونین دا والی کونین دا نانائے سارے جگ تو سونائے سونائے مونائے یا رسول اللہ محمدیہ آخری شعر نبی نے یاد چار اے صدیق دا پیارا مرشد اور تو پتہ لگ رہا ہے نہ رشتے ضروری نہ یار ضروری دن حشر نو بخششی سرکار ضروری جاگے میں تو لے کے ایک جملہ کہنے لگا پیارے لگے حب رکھی نئے جنت دی بننا کر پاکستان دا حب رکھی نئے جنت دی بننا کر پاکستان دا جن پنج ضروری نے ایویں چار ضروری جن پنج ضروری نے ایویں چار ضروری جن پنج ضروری نے ایویں چار ضروری دا پیارا مرشد اے فاروق دا جانی اے شیر پورے علیہ اچھی آتھن کے تنک بڑا سکون ہوئے تھا ایس جملہ سورت صفات کہ نبی دے غلام چاہتے ہیں اسی آل نے بھی اوکران نبی دے صحابہ دے نبی بارد میں جاب کے کہنا میں دوبارہ پڑھنا چاہنا اے صدیق دا پیارا مرشد اے فاروق دا جانی ہاتی عثمان علی لگ جدی تو جگ تے سلطانی اس دی چوکھٹ کتے جھک دی ولیاں دی پیشانی نہ کوئی اس دا سایہ آجز نہ کوئی اس دا ساتھی لڑائے ہر میدہ منائے اللہ سلامت رکھے اے جملہ بولو ذرا لڑائے ہر میدہ اے اونچی بولو ذرا اونچی بولو لڑائے ہر میدہ حسنین کا نوکر ہے ذرا مچل کے بولے گا لڑائے حسنین کا لڑائے حسنین کا جنہیں کھاتے ہوئے کھڑنا ہی جنہیں کھاتے ہوئے کھے پوری تو جو جنہیں
کافی ہے خواجہ غلام فرید سبحان اللہ جمنا دیکھا تیو ویکھے کتھوں لیا نصیب میں ایڈے میرے ویکھن دے جوے یار تے تیرے اندر وسدا تینو ایویں پین پلیکھے غلام فرید ہوئے یار دے مریے او ویکھے یا نہ ویکھے ماشاءاللہ ایک کافی اور سبحان اللہ سبحان اللہ اتن میرا چنگی ہووے سبحان اللہ ماشاءاللہ اتن میرا چنگی ہووے تے میں زلف محبوب دیواں ہوش مٹھے دی بن گئے جتی تے میں سرکار دے قدمی آواں جے سونا میرے دکھ وچ راضی تے میں سکھ نو چلے ڈاواں غلام فرید کتے مل جائے سونا ان رو رو آنکھ سناواں کی آنکھ سناواں ہاتھ کھڑے کر کے گئے وادی کونین کا اللہ کرے وہ وقت آوے تو میں قبر جائیے تو فرشتے پوچھن اے ہستی کون ہے تو سنی بول کے گئے وادی کونین کا نانا جی وادی کونین کا نانا حسنین کا سارے جگ تو سونا ہے میں ہونا ہے یا رسول اللہ محمد یا حبیب اللہ یا رسول اللہ محمد یا حبیب نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری سیدی مرشدی سیدی مرشدی اللہ کریم جل شانہ کی ہم اور سہار سبحان لا تعداد اور بے حساب درود و سلام و حضور خاتم النبیین شفیع المسلمین رحمت للعالمین سید الاولین والآخرین جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آقا کریم آقا رجبان آپ کی مقدس اور مبارک بارگاہ عالیہ میں بڑی عقیدت بڑی محبت اور وفا کے ساتھ درود و سلام اور ہدیہ نار عقیدت پیش کرنے کے بعد عالی مرتبہ تجھ کو احتشام کے قابل حاضرین والا شان مہمانان ذی وقار ثناء شیر سخن شیر لسان اور آپ سب دوست بھائی آبا انتہائی بالخصوص انجمن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میلاد کمیٹی کے جملہ نوجوان بڑی ہی فخر کی بات ہے بڑی ہی عزت کی بات ہے
کہ آج کے اس مفتقر دور میں نوجوان میرے نبی کے دیوانے بن کر ہر جمعہ المبارک کسی نہ کسی دوست کے ہاں مہمان بنتے ہیں اور عشق رسول کے جام پیتے ہیں۔ رب تعالیٰ آپ کے گلستان کو نظر بد سے بچائے، آپ کو 5 وقت کا نمازی بنائے، سرکار کا دیوانہ بنائے، والدین کا نوکر بنائے۔ میں نے بیٹا نہیں کہا، نوکر کہا۔ بیٹے تو کہتے ہیں ابا تو کڑے دور سے گل کر رہے ہیں، نوکر نہیں کہتے۔ نوکر کی حیثیت نہیں ہوتی۔ جب اپنی حیثیت ماں باپ کے سامنے مٹاؤ گے کرم ہو جائے۔ ان کی سادگی تیرے ڈاکٹروں پہ قربان، ان کا سادہ لہجہ تیرے وکیلوں پہ قربان، اور ان کی سادگی میں اتنے علوم مثمر ہیں، اتنے علوم چھپے ہوئے ہیں جو آج کا جدید سسٹم اور جدید ٹیکنالوجی بھی تلاش نہیں کر سکتی۔ اس سے بڑی ٹیکنالوجی کیا ہوگی کہ تیرے رونے سے تیری ماں کو پتہ چلتا ہے کہ میرے بیٹے کو کیا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ آپ نوجوانوں کو سلامت رکھے۔ آمین۔ آپ اچھے گھروں کے نوجوان ہیں، اور جب بندہ اپنے گھر سے باہر نکلتا ہے تو وہ اپنے والدین کا امبیسڈر ہوتا ہے، اپنے خاندان کا امبیسڈر ہوتا ہے۔ جب وہ آؤٹ آف اسٹیشن ہوتا ہے، اپنے شہر یا سٹی کو چھوڑتا ہے، وہ اپنے شہر کا امبیسڈر ہوتا ہے۔ جب وہ اپنے صوبے کو چھوڑتا ہے تو وہ صوبے کا امبیسڈر ہوتا ہے۔ جب وہ ملک چھوڑتا ہے تو پھر ملک کا امبیسڈر ہوتا ہے، اور اس کے خد و خال، چال چلن، گفتگو سے لوگ آئیڈیا کرتے ہیں کہ یہ کیسے لوگ ہیں۔ اس لیے آپ سب کو ذمہ داری کے ساتھ اپنی زندگی کے مراحل طے کرنے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ مل کے کہتے ذرا آمین۔ آپ نوجوانوں میں محمد فراز چوہان صاحب آپ کو لیڈ کر رہے ہیں، آپ کو چلا رہے ہیں، آپ کے کاروان کے امیر ہیں، اور ہمارے بھائی ہیں، بڑے بھائی ہیں، ریاض صاحب وہ سرپرستی کر رہے ہیں۔ بہت اچھی بات ہے، اور مہمان بھی تشریف لائے ہیں۔ اتیت سہلم و اتیت سہلا، چونکہ میں عربی لغت کو جانتا ہوں تو میں عربی میں آپ کو ویلکم کہہ رہا ہوں۔ اللہ کریم آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ آپ جتنے اب آپ دور دراز سے تشریف لائے ہیں، اللہ آپ کو بھی سلامت رکھے۔ میں نے صرف ایک حدیث بات پڑھنی ہے، وقت زیادہ نہیں ہے۔ میرا شہزادے سے وعدہ تھا کچھ لمحوں کا، مگر کچھ تربیت کرتے ہوئے ماحول چونکہ بکھرا ہوا تھا، اس کو جمع کرتے ہوئے ٹائم لگ گیا، اور ہماری مسجد کے امام خطیب ملک ملت نازشِ اہل سنت شیر لسان حضرت علامہ مولانا قاری بشیر احمد قادری صاحب، یہ خادم آستانہ عالیہ سادہ چک شریف ہے، بہت شریف اللفظ ہے، بڑے محنتی ہیں، اللہ ان کو سلامت رکھے۔ ان کے ساتھ ان کے ہمارے بھائی ہیں چھوٹے حضرت علامہ مولانا قاری محمد اصغر صاحب، تو مجھے مہمانوں کے ناموں سے آگہی نہیں ہوتی تو میں لکھ رہا رانا برادران، یہ میرے بھائی ہیں، چھوٹے بچے ہیں، بھائی ہیں، بڑے شہزادے ہیں، اور مجھے ان سے بڑا پیار ہے۔ تو میں ہرگز نہیں چاہتا کوئی بھی کہیں سے فون کرے تو یہ میری کوشش نہیں ہوتی کہ اس کو ٹائم نہ دیا جائے، ٹائم ہو تو وہ دینے کے لیے ہوتا ہے۔ تو جس طرح کہ میرے پیچھے میرے یہ بڑے درینا دوست ہیں، بھائی ہیں، اشرف بھائی، اور یہ جدھداد سے تشریف لائے ہیں، انہوں نے کب سے میرے پیچھے ہیں، تو ان کو 15 اکتوبر کا میں نے ٹائم دیے ہیں۔ 2 ٹائم ہے سٹی میں، آج کا اور 19 اکتوبر کا۔ اس کے بعد سارے ٹائم 200-300 کلومیٹر دوری کے فاصلے میں ہے، ریمیار خان، پیر محل، کمالیہ،
اٹر، پنڈی اور کھاریاں، ڈنگا، اس طرح راولپنڈی کے کچھ ضلع میں، دور دراز سیالکوٹ ضلع میں، چکوال میں، خوشاب میں، اس کے سرگودے کی گردونوا میں، میں بڑے پیار سے آج آپ کو کچھ چیزیں سکھانا چاہتا ہوں، آپ نے سیکھنی ہے۔ تقریب بدقسمتی ہماری یہ کہ ہمارے مولوی ایسے آ گئے جو ہمیں کچھ سکھاتے نہیں، اور یہ میں اوور آل بات کر رہا ہوں، اس کو کسی خاص سیکشن میں نہ دیا جائے۔ ہمارے یہاں نوجوان گوگل سے جب کچھ تلاش کرتا ہے تو وہ مولوی دیکھتا ہے، یوٹیوب سے دیکھتا ہے، میں نے تو اس کا نام ہی حضرت علامہ مولانا یوٹیوب رکھا ہوا ہے۔ وہ دیکھتا ہے کہ مولوی کیڑا لگنے جا چوکا مارے، ہنسائے، کھڑائے، روائے، پٹائے۔ تعلیم و تربیت ہے۔ مولوی کیا ہوتا ہے؟ ایک استاد، ایک ٹیچر، اور استاد کا کام کیا ہوتا ہے؟ قرآن و سنت سکھانا۔ آپ سمجھ رہے ہیں نا؟ اس لیے آپ نے واقعی فرمایا کریں۔ میں نے قرآن مجید کے پہلے پارے کے آخری پیج سے ایک آیت پڑھی ہے، لطف آ جائے گا اگر آپ نے غور کیا۔ ترجمے سے کلام کا آغاز کر رہا ہوں، چند منٹوں کی حاضری ہوگی، ایک یہ حدیث پاک پہ اتفاق کوشش کریں گے ہو جائے۔ قرآن کہتا ہے فَإِنْ آمَنُوا، اے پیارے حبیب اگر یہ تیرے غلام ایمان لائے نا، بِمِثْلِ مَا آمَنْتُم بِهِ، جس طرح تیرے صحابہ ایمان لائے۔ دیوبندیوں کا ترجمہ، اہل حدیث کا ترجمہ، شیعوں کا ترجمہ میرے پاس موجود ہے، جو میں ترجمہ کر رہا ہوں ریکارڈنگ ہو رہی ہے۔ میں کل مکر جاؤں تو یہ مکر نہیں تھی، میں پھر کہہ رہا ہوں غور سے سنو۔ محبوب یہ لوگ اگر ایسے ایمان لائے نا اس طرح تیرے صحابہ ایمان لائے، جی نہیں کہتے، آپ کو پتہ نہیں صحابہ کو پتہ بھی، میں واضح کہتا ہوں محبوب یہ اس طرح ایمان لائے نا جس طرح صدیق اکبر لائے، فاروق اعظم لائے، عثمان نبی لائے، مولا علی لائے، ابو ہریرہ لائے، طلحہ و زبیر لائے، محبوب جس طرح تیرے صحابہ ایمان لائے۔ وقت ہی تلو آگے ڈگری دی ہے تاکہ کی ہدایت پا جائے۔ اگر ایسا ایمان لائے جیسے ایمان کی ڈیمانڈ کی گئی تو محبوب اللہ ضامن ہو رہا ہے کہ یہ ہدایت پا جائے گی۔ اب ہم نے یہ کیسا جس ایمان کی ڈیمانڈ کی جا رہی ہے، میں آپ کو مثال کے لیے سمجھاتا ہوں۔ آپ کو اماں کہتی ہے بیٹے یہ نہ کپڑا لے جاؤ، کمپنی بھی یہ ہو، مارکا بھی یہ ہو، برانڈ بھی یہ ہو، کلر بھی یہ ہو، بیٹے فرق نہیں آنا چاہیے، سیم لے کے آنا ہے، اسی طرح بلا مثال و تشبیہ آسان کر دیا میں نے۔ لوگوں ایمان اس طرح لاؤ جس طرح نبی کے صحابہ لائے۔ آج پورے ملک میں شیعہ سنی کی ایک لڑائی کی لہر دوڑائی جا رہی ہے۔ آپ ابھی ینگ بلڈ ہیں، آپ کے بس کی بات نہیں، مگر کچھ لوگ سیانے ہیں، نوجوان زیرت بیٹھے ہیں، ان کے لیے بات کر رہا ہوں۔ یہ ایک شیطانی ایجنڈا ہے، اس سے بچو۔ اپنے عقیدے میں رہ کے اپنا عقیدہ بیان کرو۔ اگر کسی نے اس ملک میں آگ لگانے کی کوشش کی، صحابہ کے متعلق بکواس کی، یا کوئی کتا یزید کو رضی اللہ عنہ کہنے لگا، اہل سنت سوئے نہیں جاگ رہے، جاگ اٹھے ہیں اہل سنت، گونج اٹھا یہ نعرہ ہے، دور ہٹو ہے دشمن ملت، پاکستان ہمارا۔ نوجوان چکنے رہے، پرسوں میں ڈی سی کی میٹنگ میں بھی تھا، وہاں بھی انہوں نے ہمیں تھریڈ سے زیادہ
آپ نوجوانوں کو مل کر سوشل میڈیا کے اوپر جو آپ کی ایکٹیویٹیز ہیں اس کو لمیٹڈ کرو، کسی کی پوسٹ کو شیئر نہ کرو، کمنٹس نہ کرو، اپنی تصویر لگانی ہے لگاؤ، کوئی جملہ لکھنا لکھو، کسی کی دل لگانی نہ ہو، ٹھیک ہے؟ تم بیٹھ کرو، مسجد میں دین سکھا کر پیار سے، محبت سے، حقیقت سے۔ کسی کو کچھ کہنے کی کوئی ضرورت ہے؟ یا میں دین بیان کر رہا ہوں، کسی کو کچھ کہنے کی ضرورت ہے؟ اپنے نبی کا نام لو تو غلامی کا اظہار کرو۔ قرآن کہتا ہے ایمان اس طرح لاؤ۔ ایمان ہے کیا؟ ایمان لاؤ، ایمان لاؤ، ایمان لاؤ، ایمان ہے کیا؟ عن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والذی نفسی بیدی لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من والده وولده والناس اجمعين۔ صحیح بخاری والی اول کتاب الایمان۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں حضور پاک نے فرمایا مجھے اس ذات کی قسم، حضور فرما رہے ہیں وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، وہ نبی جو اللہ کی رضا کے بغیر بولتے ہی نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے اس ذات کی قسم ہے جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے۔ اللہ کے نبی آپ قسم نہ بھی کھاتے تو ہمیں ایمان ہے، یقین ہے آپ پہ۔ فرمائے اتنی بڑی کو بات ہے قسم اٹھائی ہے، جب کسی بات کی بڑی اہمیت ہو تو تب قسم اٹھائی جاتی ہے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا تم میں سے کوئی بندہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ ماں سے بڑھ کے، باپ سے بڑھ کے، بہن سے بڑھ کے، بیٹی سے بڑھ کے، بیٹے سے بڑھ کے، جداد سے بڑھ کے، کنبے سے بڑھ کے، قبیلے سے بڑھ کے، ہر چیز سے بڑھ کے اپنے نبی سے پیار نہ کرے تو وہ مومن ہو ہی نہیں۔ اس کی مثال بھی صحابہ نے، اونچی گورا ذرا سبحان اللہ، اگر آپ اونچی کہیں گے تو میں جملہ کہنے والا ہوں، اس کی مثال بھی صحابہ ہے۔ کیسے؟ ایک مرتبہ حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر، ابو بکر صدیق کا بیٹا، اسلام قبول کرنے کے بعد اپنے باپ ابو بکر کے سامنے بیٹھا ہے، عرض کرتا ہے ابا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جنگ بدر میں کافروں کی طرف سے تھا، اے ابو بکر صدیق بابا تو نبی کریم کی طرف سے تھا۔ نوجوانوں ذرا غور کرنا، عشق کسے کہتے ہیں، مستی کسے کہتے ہیں، وفا کسے کہتے ہیں، ادا کسے کہتے ہیں، پیار کسے کہتے ہیں، طریقت شریعت نبی کے عشق میں رنگا ہوا رنگ کسے کہتے ہیں۔ حضرت صدیق اکبر سن رہے ہیں، دیکھتے رہے ابا جان آپ ایک مرتبہ میری تلوار کی زد میں آئے، میں نے بات سمجھ کے چھوڑ دیا، ابا دوسری مرتبہ آپ میری تلوار کی زد میں آئے، میں نے چھوڑ دیا، تیسری مرتبہ آپ میری تلوار کی زد میں آئے، میں نے بات سمجھ کے چھوڑ دیا۔ حضرت صدیق اکبر کو جلال آیا، اے عبد الرحمن تو میرے بات سمجھ کے چھڑ کے رہا ہے، میں نے مصطفیٰ دی زلفاں دی قسم ہے کبھی تو ایک باری بھی میری تلوار کی زد تھلے آتا میں محمد کا دشمن سمجھ کے تیرے ٹکڑے گا۔ تکبیر، تحقیق، مزہ آئے گا۔ میں شعر پڑھا گا، میں پھڑ ڈال کے بھی شعر ڈیفرنٹ کرنے لگا، شعر پڑھنے لگا، لطف آئے گا۔ یہ تھوڑی تو جو وقاص بیٹے تو جو میرے اوے وقاص اوے بیٹے تو جو میرے میں شعر پڑھنے لگا، پوری حقیقت میں سنی۔ غلاموں تم غلامی کا ہمیشہ حق ادا کرنا، غلاموں تمہیں غلامی کا ہمیشہ حق ادا کرنا، غلاموں تمہیں غلامی کا ہمیشہ حق۔ سارے نوجوان ذرا بولو، غلاموں تمہیں غلامی کا ہمیشہ حق
ادا کرنا اگلا جملہ نمک کھاتے ہو نمک کھاتے ہو آقا کا تو آقا سے وفا کرنا نمک کھاتے ہو آقا کا تو آقا سے مرد رہ گئے عورتوں نے وفا دی انتہا کی تھی کتاب الشفا سے ایک حدیث تلاوت کرنا جانا میرے نبی دی ایک صحابیہ جنہیں جنگے احد گئی پتر نبی دے نالے ویر نبی دے نالے باپ نبی دے نالے جنگے احد گئی ایک افواہ پھیلائی گئی اللہ کے نبی شہید ہو گئے مسلمانہ دے بچے مدینہ چھوڑ کے دور آئے اور بربار آ گئی مدینے میں بزرگ روتے ہوئے باہر آ گئے ہر طرف کی کوئی نعرہ ہے این رسول اللہ حضور کتنے آقا کتنے مولا کتنے دادا کتنے حاضر کتنے ناظر کتنے رؤوف کتنے رحیم کتنے کریم کتنے میری سرکار کتنے عزیزان گرامی الحمدللہ حضور کریم نے جنگ جدت تو بعد غزوہ احد جدت تو بعد مسلمان واپس آ رہے ہیں اللہ کے نبی واپس آ رہے ہیں او جدا بھی نبی دے نالے جدا بھائی نبی دے نالے جدا شوہر نبی دے نالے قتل ابوها وابوها وزوجها يوم احد مع رسول الله عورت کے بندے رشتے یہ بیوی کے لیے یہ بہن کے لیے یہ بیٹی کے لیے یہ بیوی کے لیے شوہر بھی قربان ہو گئے باپ بھی قربان ہو گئے ویر بھی قربان ہو گئے عورت نبی کریم کی صحابیہ مدینے گلیاں اندر روتی ہوئی اکھیں جو آنسو بہانے ہوئی میرے نبی نے نادی مسیحی لانا میرے نبی نے نام کے بدار سجانا میرے نبی نے نام کے ملاد بنانا میرے نبی کی نیاز دینا میرے نبی کا لنگر پکانا میرے نبی نے نعرے لانا میرے نبی نے عشق کرنا میرے نبی نے محبت کرنا ذرا غور کر سنا جدوں بہنا گئی آنا رے مجاہدین کچھ دی ما فعلم ما فعلم ما فعلم ما فعلم رسول اللہ رکھانا رے بھائیو میں نے دسو میرے نبی دا کی حال ہے میرے آقا دا کی حال ہے میرے سونے دا کی حال ہے اور تو صحابی بول کے کہنے ہیں قتل ابوها وابوها وزوجها بہنا تیرا باپ شہید ہوگی تیرا سہاگ لٹ گئی تیرا ویر قربان ہوگی جس بیوی کا شوہر فوت ہو جائے جس بیٹی کا باپ فوت ہو جائے جس بہن کا بھائی فوت ہو جائے وہ کنے تڑپتی ہے کنے روندی ہے کنے مچلتی ہے مگر میں قربان جاواں اس سے حابی آتا میرے بچے قربان نبی کریم کے غلاموں غور کرو کہ کہتی ہے زمین مایا میں باپ کا نہیں پوچھتی میں شوہر کا نہیں پوچھتی میں ویر کا نہیں پوچھتی میں کسی ویر نہ پوچھیا ہے میرے بچپال کا کی حال میرے آقا نہ کیا بہنا میرا بھائی شہید ہو گیا تو میں بھائی کا نہیں میں پوچھتی بہنا تیرا باپ شہید ہو گیا تیرا سہاگ لٹ گیا
کدوں پوچھے ما فعل رسول اللہ، پھر صرف اتنا دسو میں جدا کلمہ پڑھنی ہے تو میرا سونا ٹھیک ہے؟ جوانوں میں تھوڑے دل سے گل کی نہیں بٹھ رہا ہوں پھر کدوں ایس سطح تک پہنچو گے؟ میری محنت ضائع ہو جائے گی، میں رہ کے لطف لینا چاہنا، دوبارہ اونچی بولو گے تو میں جملہ بولا کچھ دیے آقا دا کیا اللہ سلامت رکھے اور کیا کرنا بہنا تیرا باپ فوت شہید ہو گئے، ٹکڑے ہویا پہ بھائی ٹکڑے ہویا پہ شوق ٹکڑے ہویا پہ بول کے پتہ کیا نہیں جواب شیئر دے دے جواب شیئر دے دے کیونکہ شیئر کے اندر سہل بھی ہوتا ہے آسان ہوتا ہے اور اس کا مطلب مینس مانی دل چتر جانے چاہتے تو جو ہوتے میں شیئر پڑھ لینا بول کے جی کیا نہیں ہوں گی تن صدقے میرا من صدقے بولو تن صدقے میرا من جی بولو تن صدقے میرا من جاواں صدقے میں اس سرکار تو جیلانا محمد صلی اللہ جیلانا بڑی مہربانی ہے میں ذرا ذوق بلند کرو اونچی آواز نظر آکو جیلانا لے آنا تیرے گھر آواں تے مری جاواں تیرے گھر آواں تے مری جاواں جب صدقے میں اسی دربار کو جیلانا محمد صلی اللہ جیلانا بس تیرے گھر آوائے مری جاواں صدقے میں اسی دربار کو جیلانا لے آنا جیلانا قالوا بخير الحمد لله كما تجيبين بہنا حضور شریعت نلے جنہیں تو جانے حضور کوئی نے الحمدللہ حضور بالکل خیر و عافیت نلے مگر صحابیہ دا عشق ویچ صحابیہ دا ایمان ویچ صحابیہ دا عقیدہ ویچ صحابیہ بہت میں کہہ دیئے پیر بھائیو گل تو اڈی بھی ٹھیک ہے میں ابھی دیر تک چین نہیں آنا جتنی دیر تک میں سرکار اکھانا لوے کھا دوڑی دی عہد دے میدان بڑھیا جا رہی ہے عورت جا رہی ہے دور تو کملی والا نظر آئے تو چلو سن کر میرے کرنا دور تو کملی والا نظر آئے عورت تو کہتی ہے آ گیا او آ گیا آ گیا آ گیا آ گیا کملی والا آ گیا بولو آ گیا آ گیا کملی والا آ گیا بولو آ
گیا آقا علیہ السلام دیکھیا عورت بول کے کہتی ہے خدا جملہ اپنے گھریں چ لکھو ہے کسے کمپیوٹر والے کو لکھوا کے پرنٹ کرواؤ اپنے گھر کی پریشانی پہ لکھو پڑھا کرو میری تقریر ختم ہو لگی صرف اس کے بعد ایک شعر ہونا ہے میاں صاحب کا ایک حضرت سلطان صاحب کا بس عورت بول کے کہتی ہے تو جو میرے کرنا عورت بول کے کہتی جدو حضور نے دیکھا نا لمحہ نظر آئی نہیں حضور نے دیکھا بول کے کہتی ہے کلو مصیبتیں بعد جلل آئے عرض کرتی ہے یا رسول اللہ تو انو ایک لیا باپ کا کام کی ہے برا کا کام کی ہے شوہر کا کام کی ہے کیوں نا میں نے دنیا میں سارے کام میں کھول ہونے تھے میرے آلہ کا جملہ لیکن کی میں فقط ہے پورا میرے آلہ فرمانے جب یاد آ گئے ہیں سب غم بلا دیے ہیں ان کی مہک میں دل کے گنجے کھلا دیے ہیں آدم چشتی پڑھ دینا سلطان صاحب نے پڑھا گیا یہ سارے کا مفہوم کا ترجمہ تو خلاصہ کا ترجمہ ہے ہی ہے آزم بول کیا ہے آصف بھائی کو جو محبوبان تے لکتا چینی جڑا کرن تو بازی نہیں آندا اصل منافقی اس کو جانی ایویں جھوٹی پیارے جتوں دا یہ دسیئی مینوں عشق دے مفتی جڑا مڑ مڑ کے فرمادا آزم جتھے دل لگ جاوے اتے عیب نظر گردی آندا اپنا دل اپنے نبی میں لگا دنیا کا حسن کچھ حیثیت نہیں رکھتا سونی صورت تے عاشق ہونا ایک آدھی دانائی عاشق ہو تو اس سونے دا جنہیں یہ صورت بنائی لکھ ہزار بہار گزر دی اندر خاک سے پانا چار دیاڑے گزر چار دیاڑے کی زندگی چار دیاڑے کی پھاٹ پھاٹ نوجوانوں میرا آخری پیغام نوٹ کرو تیرا کوئی نہ کوئی پیارا تو تیرے گھر اٹھیا ہونا ہے دادے دی صورت ہے پردادے دی صورت ہے دادی دی صورت ہے والدین زندہ نے تیرنا سیف ہے ماں باپ دی صورت ہے کوئی نہ کوئی دنیا کو کیا ہونا ہے سارے نہ پہلے پتر کہندے کفن کا چھتی انتظام کرو جلدی کرو ان قبر دفو ابو رشتہ دار کی اندر پتر تو جنازہ پڑھ کے ٹور جب برادری آئی ہوئی ہے کوئی جنا ہو کے ٹور جب کچھ نہ کسی نے کسی نے روٹی پانی اسی مردہ ہو کے آ جانے کتنا کو ٹائم لگتا ہے کبھی سوچ آئی تھے نا پچھلے دنوں 112 والے بندے جامع آئے سارے مدرسے سارے وہ کچھ ابتدائی مشقہ کروانے واسطے طلباء میں نے کو پوچھا تسی اب تک سب تو خطرناک ترین ایکسیڈنٹ میں سب سے بعد والے روڈ دے کدھر ویکھے انہوں نے کہا 17 بندے ویکھے سن لوہے کو کٹ کے باہر کڈیا سی کسی ایک دی بھی شکل نہیں سی پہچان اے تے تیری حیثیت
موٹر سائیکل کے موڈے پہنتے ہیں یہ سمجھتے ہیں کہ جی میں ہوں جڑا نا سیدھا میرے تو بندہ اگے لگ گیا تو ہوئے پتہ نہیں تو کوئی لاکھ روپیہ لگ جائے. کیسی تیری کلیئر سوچ ہے, کیسی بھیانک سوچ ہے. تیرے نال تیرے خاندان کا مستقبل وابستہ ہے, تیرے نال تیرے گھر کا مستقبل وابستہ ہے. اس واسطے اپنے اندر چینج لگا لو. آج کی محفل بات کو نکلنے تو بعد جو تھوڑے چینج نہ آیا پھر تو اپنا اندر والے کا علاج کروایا نہیں. کیونکہ جی پہلی بارش وسدی ہے تے کسان محنت کیتی ہوئے نا تے کچھ اگ کرتا ہے کنک دی صورت وچ چاول دی صورت وچ جے کچھ نہ اگے وہ آندا ہے بھائی کسی ماہر کو بلانا ہے تے زری دوائیاں لونیاں نے ڈاکٹر لونا ہے کہ فصل خراب ہو رہی ہے تے جے نبی دا قرآن سنن تو بعد نبی دی حدیث سنن تو بعد تیرے اندر چینجنگ نہ آئی پھر کسی ماہر کو علاج کر پھر سمجھی تیرے اندر والا تھوڑا ہو گیا تیرے اندر حصہ ختم ہو گئی. رضوانوں اپنے اندر چینج کرنا سب تو جب بچنا چاہنا ہے تمہیں حسد ختم کر, تکبر ختم کر, میں ختم کر, اپنے اندر ضد ختم کر. بولے شاعری آگے لو بھی پیتی جاتے ہو, حج بھی پیتی جاتے ہو, نفل بھی پیتی جاتے ہو, دسو بلے شانو سارے کی جانے ہو. بہت 5000 مولوی بلا لا تین جگہ میرے پیغام دیتا کدھر یہ ارلے کنارے تے بابا بلے شاہ پرلا ستلے کے کنارے تے بابا بول کے وہ کیا گیا اٹھ فریدا ستیا تو جاڑو دے پسی تو ستا رب جاگتا تیرا وہ تیری ڈاٹی نال پری فریدا ٹریا ٹریا جا فریدا ٹریا ٹریا جا. سرکار نے ایک جملہ کیا وہ جملہ غور نہ سننا لگا صرف وہ رنگ سن کے نہ پریشان ہو جانا گل سننا چاہیے. سرکار فرماتے ہیں کالے تیرے کپڑے, یہ کپڑے تو مراد اندر والا فرش لٹ لٹ کے کھائی جاوے لوکی کے دروے فریدا ٹریا ٹریا جا فریدا من وچ میں نہ لیا بس فریدا ٹریا ٹریا جا. گھڑیے نے بابے سے پوچھا اور میاں صاحب سیف الملوک کا جملہ پڑھنا تسی غور کرنا سارے سیانے جتنے بیٹھے ہو. ایسی دنیا تو سمجھو نا بڑا میرا یار ہے بڑا صوفی ہے اتنے بڑے بڑے صوفی بھی اندر قاتل ہیں اتنے بڑے بڑے داڑھی والے اندر قاتل ہیں بڑے بڑے داڑھی انہیں اندر قاتل ہیں. کی کیا دنیا ہے دنیا کی ہے یا وخالا ہے صاحب. کھڑی والے بابے کا جملہ میرے جملے سے آیا نہ کرنا شیخ صاحب پوری توجہ. سرکار میاں صاحب فرماتے ہیں بریاں لوکاں ایک تے برا تینوں نظر ہوتا ہے تینوں بھڑے پاسے رہے مگر سب تو زیادہ برا کون ہے ذرا سنی. سرکار فرماتے ہیں بریاں لوکاں یہ سنگت یارو جویں بازاری مخانے اتوں ٹھنڈی ولیتی سیدھی بچوں چلے پرانے. نماز پڑھی باہر گانا کری نماز پڑھی ہوتے کٹ بولیا نماز پڑھی ہوتے کٹ مندا بولیا چنگا کھادا مندا بولیا نماز بھی کبھی رکھی 400 چل کبھی رکھی. کہ کئی ایسے بدبخت کمینے نے جڑے آندے نے اپنا نے پٹھان کو ویکھے
کام پاوے پڑھنے کرتا پر نماز پڑھتا ہے وہ لعنتی ہے، کیونکہ نماز سے بے حیائی تو برائی تو روکتی ہے، تو نماز کا مزہ اڑانا چاہنا ہے۔ جوانوں اپنے اندر ایک حس پیدا کرو۔ ایک کپڑے دی نوجوان کپڑے دی دکان تے کم کرنا لگ جنید بغدادی دا غلام ہے۔ ایک عورت آئی خوبصورت نوجوان وہ دے حسن تے فریفتہ ہو گئی، دکان دے مالک کو کہہ دیئے اے بھی کپڑے لا دے، اے بھی لا دے، اے بھی لا دے، اے بھی لا دے۔ دے تو کی کٹڑی بنوائی، وڈی کٹڑی بنوا کے کہتی ہے میں عورت زیادہ میں تے وزن چاہ نہیں سکتی، اے منڈا بڑا سونا جڑا کھلوتا ہے اینو میرے گھر کل، اینو میرے گھر پہ نہ نے کٹڑی چھڑتا ہے نہ نے پیسے لے آئے۔ حقیقت جو دی نیت بدل گئی ہے، پر جدی ماں نے انہوں محمد نے کلمے کا دودھ پلایا ہوئے، پمیں روڈ ہوئے، پمیں بازار ہوئے، پمیں کجری کا کوٹھا ہوئے، نہ ماں کا دودھ گندا ہونے دیتا ہے نہ اپنا جسم گندا ہونے دیتا ہے۔ جناب جنید دے کولو صرف کیے بیٹھ کے نماز پڑھتا ہوتا ہے، اے نماز نہیں نماز۔ عورت نے انہوں بیٹھ کے بٹھایا، پانی پلایا، باہروں بھی جندرا اندروں بھی جندرا، زرد پر کے لباس پہن کے حسین و جمیل بن کے نوجوان دے کولا کیا نہیں میری خواہش کو پورا کر نہیں تے بدنام کر دے گی۔ اور نوجوان ہوئے اندر بی شرم کر، میں ایک ماں دا پتراں مزدوراں مزدوری کرن تو کرتے آواں، تینوں پتہ نہیں میں کس پیر دا نام کراں، میرے پیر دا نام جنید بغدادی ہے۔ عورت دے حوث غالب ہے۔ اور نوجوانوں میں ایک نوجوان میں مخاطب ہوں، تھوڑی تربیت کر رہے ہیں، تیرا ضمیر جگا رہے ہیں، تیری ستی ہوئی سوچ جگا رہے ہیں، تینوں نبی دے دین دا پیغام دے رہے ہیں، مسجدی چاہے تے غیرت پر دین دا پیغام سن کے گئے۔ نبی کریم علیہ السلام کے غلاموں، عورت اپنے کپڑے اتار کے حوث کی طرف بڑھی ہے، نوجوان ڈر گیا ہے، میں کسی صورت اس شیطانیت کو بچا کر کے غم نہ ڈالو گے، اکھاں جو آنسو جاری ہیں، مگر بی بی جنہیں آنکھیں کی پنجے طرح کر، پر صرف 1 منٹ واش روم جانا چاہنا، واش روم گیا ہے، دعا مندہ اللہ میں پخانہ دے، حاجت دے کوئی نہیں، پر پخانہ دے دے، پخانہ کیتا ہے، پخانہ پتر کے ہتھاں دے لگائے، چہرے تے لگائے، اپنا پخانہ جدو چہرے تے لگائے، بی بی نو بڑی وہ تو سخت خوف ہوئی ہے، وہ نے مار ہے، آگے کنا جننا ہے، میں تو پتہ کندا اینا تو جننا ہے، ایڈا تو کمینہ تے غلیظ ہے، میں جدیدے کو اپنے ڈر نہ لیا تین دفعہ ہو رہا، دروازہ کھولے، کپڑے چاہے دوڑ کے مسجد کے آئے، غسل کی آئے، نماز پڑھ کے واپس آئے، مالک کا لے کائے، انا نماز پڑھ رہا سن، آنا عجیب سچی گلدس، بی بی کو لوگ جڑی خوشبو لے کے آئے، تینو 24 سال میری ہٹی دے ہو گئے، کدی جدی خوشبو نہیں آئی، جڑی خوشبو تیرے جسم جو آج آ رہی ہے، اجے بچہ نہیں بولے جنید بغدادی بولے موت جاندارا، ایک خوشبو دی خوشبو نہیں، ایک جسم جو توبہ دی خوشبو ہے۔ اے تینوں کہنا چاہتا ہے، روڈ تے کھڑا ہوئے تو تماشائی نظر نہ آئے، روڈ تے کھلوتا ہوئے تو تماشا نظر نہ آئے، تو کمینہ نظر نہ آئے، خاندانی نظر آئے۔ میری گل سمجھو، نبی کا عشق وسا، ربیع نور شریف آ رہے ہیں، بچے بازار سے جاتے بڑا سونا خوب سجاؤ، مگر میں سنیا تو ایک گل سختی میں کہنا چاہتا، بلکہ میں
علی ربی المرشد کی ڈی سی کو میٹنگ ہے بھی کہاں گا علماء کی میٹنگ بھی کہاں گا اور جمعے سے بھی مذمت کروں گا قاری صاحب نے بھی کہا گا ایسا رسہ لا کے تماشا بناتے ہو لوگوں کو پیسے بیٹھتا پیسے ہے کہ سجا لو نہیں کہ نہ سجا ایک ہی تماشا لگنا والے کو پریشان کرنا آنے والے کو پریشان کرنا جانا والے کو پریشان کرنا 10 روپیے ایڈا تو عاشق رسول رہنا نہیں تیرا دل کرتا ہے کہ بولو سجانا یہ بہت غلط عادت ہے یہ بہت فیک طریقہ ہے بالکل اس سے ختم ہونا چاہیے آج خود تم کر سکتے ہو تو 100 بار کرو کسی پہ بوجھ نہ بنو اور کسی غریب کا مزہ بھی نہ اڑانا یہ نبی کی سنت نہیں ہے کسی غریب نے کہا پتہ نہیں کیوں ہے کہ نہیں تو تجھے بوا کرتا کیا کہ تم ملاتا بھی 200 دے سکتا سال پیچھو دل کی پتہ ہوتی کر ہے میں نوجوانوں سے گزارش کروں گا آپ سب نوجوانوں سے گزارش کروں گا بلکہ آپ سب کی جہاں تک کہ میری سوشل میڈیا کے ذریعے آواز جا رہی ہے میں تمام سنیوں سے ہاتھ جوڑ کے ریکویسٹ کرتا ہوں خدا کے لیے اپنے مذہب کو تماشا نہ بناؤ کام تم کرتے ہو جواب علماء کو دینے پڑتے ہیں اور یہ جو تم پہاڑیاں بناتے ہو پہاڑی بنائی ایسی یہ کوئی شریعت میں نہیں ہے اس کا کوئی ثواب نہیں ہے نبی کے نام پر تم بازار سجاؤ بس کافی ہے درود السلام پڑھو نماز پڑھو محفل کا انعقاد کرو نبی کی نیاز بانٹو اس کا ثواب ہے کسی غریب کی مدد کرو بھائی آپ کو میری باتیں سمجھ آئی نوجوانوں سمجھ آئی یہ تمام روڈوں کے اوپر گزرا ہی نہیں جاتا چلا ہی نہیں جاتا تماشا بنا ہوتا ہے اس لیے مہربانی کریں نوجوانوں سے ریکویسٹ کرتا ہوں ہمارے دیگر ریکویسٹ کرتا ہوں آپ چیز کو نیگیٹو نہیں لیتے تمہارے عقیدے پر لوگ اعتراض کرتے ہیں اے دیکھو جی وہ تو ایک مثال دینا چاہنا تو بابی کو ضرورت ہے وہ تو مانتا ہی نہیں ہے تو تجھے وہ رسل آیا ہوئے تو ہمیں جا کے شاباش دے گا نہیں بولو تو سے شاباش دے گا وہ کہے گا نا تماشا بنایا مان کے وہ پہ کر دیں بھائی اپنے پاس سے کرو دوستوں کی ٹیم بناؤ ٹیم نیٹ ورک ہو تمہارا ٹھیک ہے اس کے ذریعے سے اہتمام کرو انتظام کسی پہ بوجھ نہ بنو بلکہ اعلان کرو جو دینا چاہتا ہے وہ دے جائے کسی کو شرمندہ بھی نہ کرو نہیں سمجھے میں تو محلے ہی نہیں اتنے 1.5-200 بچہ پڑھتا ہے پورا سال روٹی کھوائی دی انہوں نے اج تک کوئی سر سے ہاتھ رکھے شہر چپ رکھے سارے کو چنگا لینا آیا کاری کر سکتا یہ سب آخیا ہی ہو گئے فون سے ہاتھ کھڑا کرو تو چکوئی ہے تو نظام چاہنے کے لیا میں چلانا پھر اللہ چلانے دیکھو استاد کے قدمہ کا ڈیوٹی دے رہے تو سنی دے جو کہ 50 روپے کی کھال جلوں کی ہو گئی ہے وہ میں فون کر کے آدھے کھال لے لو جب 450 دی سو سو خوبی کی کڑی بیٹھی یہ جو کہ سنی ہو سارے کدی بابیاں دیکھی ہے پھر پچھلے بازار چلے گئے انہوں نے اپنے چٹے کپڑے گندے ہوتے ہیں اپنے عقیدے سے مذہب واسطے کدی دیکھی چڑک انہوں نے کدی دیکھی انہوں نے جذبہ اپنے اندر فزیکلی پوزیشن پیدا کرو پریکٹس کرو اپنے اندر جذبہ پیدا کرو نیک کردار سے پہچانا جاتا ہے یہ نبی کا غلام ہے میں آج جتنی آپ سے باتیں کی ہیں سال میں بھی نہیں کسی نے کی ہوتی میں نے اس لیے کیا مجھے پیارے بڑے لگتے ہیں میں تو رہ کرانے دعا میں منگا رہا تو میں 500 میل پہ گیا ہونا اور میرے محلے آ جائے علماء کو مشاہد کو پیر وہ اپنے سامنے درد دیتا ہے نا تو بڑے مشاہد کوئی میں پڑھے کروانے دعا میں منگا رہا تیرا وہ فون کر کے دسا پڑھے دعا پہ کرنا یہ جدا جی کچھ ٹنڈا مولوی میں نہیں رہا میرے بھی پوچھ لو جڑے مولوی نے فون کر کے سالوں کا بلاؤ گے ایک گراف گر چکا ہے ایک معیار اور اسٹیٹس ختم ہو چکا ہے کس لیے کہ خاندانی لوگ اس فیلڈ سے ختم ہو گئے اور وہ دین میں اسپیشلسٹ نہیں ہے ماسٹر نہیں کرتے اسلامک ایجوکیشن میں اس لیے وہ ادھورے ہیں اس لیے میں آپ سب میرے بھائی بھی ہیں کچھ بھائی ہیں کچھ چھوٹے بچے ہیں میرے میں آپ سب سے ریکویسٹ کرتا ہوں ترلا کرتا ہوں محنت کرتا ہوں سنی بنو ایسے سنی کہ تجھے دیکھ کے لوگ کہیں احمدی نیالے کا بولا میں ایک مرتبہ صادقہ باد میں تقریر کر رہا تھا اسٹیشن سے بالکل سامنے صادقہ باد
آپ میں سے اگر کسی کا جانا ہو، ساتھ کے بعد اسٹیشن سے جب ادھر وہ جو فیکٹری ہے یوریا والی، اس کے اس اپوزٹ سائڈ پہ جب کراچی کی طرف ہوتا ہے تو اس سائڈ پہ بہت بڑے مینار والی مسجد ہے. تو مجھے بڑا شوق چڑھا، تو میں نے کہا چلو اس دفعہ نا اپنی گاڑی پہ نہیں جانا، تو ملتان سے میں نے نا ٹرین لی. مجھے بڑا شوق تھا، بڑی دیر ہو گئی، بچپن میں کہیں ٹرین پہ سفر کیا، ٹرین پہ چلتے ہیں. میں نے وہاں بڑی تقریب کی، سینکڑوں کا اجتماع تھا، بڑے لوگ تھے. ایک بندہ بزرگ تھا، وہ میرے قریب آیا، اس نے میرے ہاتھ چومے، بڑا پیار کیا. تو مجھے کہنے لگا حضرت میں حافظ آباد سے ہوں، آپ کہاں سے؟ آپ غور سے سنیں گے، شیر پورہ والوں سنیں گے. مجھے پوچھتے ہوئے چومتے ہوئے چومتے ہوئے چومتے ہوئے میں نے پوچھتا تھوڑا محلہ کیڑا ہے؟ جیسے میں دسیا تو روز ہی ٹوٹ گیا. اس سے آگے میں آپ کو کیا کہہ سکتا ہوں؟ تو یوگ سے تو صرف دیو میں کہتا ہوں کہ تو ہے. میں نے اس کی تھوڑی طبیعت سیٹ کی. میں نے اسے پتا کیا کہا؟ میں نے کہا مکے میں ابو جہل بھی تھا. آپ بول ہی نہیں سکے. میں نے ان سے کہا اب آنا دیکھنا ہمارے شہر میں، ہمارے محلے میں تجھے نبی کے غلام نوجوان نظر آئے. کل میں درچورا شریف جا رہا ہوں، جس جگہ پر جانے کے لیے لوگ ترستے ہیں، اور مولوی جو ڈرلے کر رہے ہیں میں نال حضور صاحب 2 منٹ دیکھی سادات بیٹھے ہوں گے، فقیر کرسی پہ بیٹھ کے نبی کا نام لینا ہو. اس لیے اپنے اندر ایک ایسی قابلیت ہے، آپ نیک بھی ہیں، مگر اپنے اندر وہ چیزیں پیدا کرو. ٹھیک ہے؟ سمجھ آئی بھائی؟ سمجھ آئی بھائی؟ آپ اپنے اندر عشق رسول بھی پیدا کریں اور عمل بھی کریں، کردار پیدا کریں. کردار عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی. یہ شیخ صاحب سارا دن کام کاج مصروفیت لاہور جاتے ہیں، پھر صبح مارکیٹ میں اپنی دکان. یہ دوست ہیں، یہ دیکھیے چٹرات سے نوجوان ہیں، یہ آپس کام کرتے ہیں، یہ وہ قتل گڑھ چوک سے آگے سے آئے ہیں. یہ کافی مجھے اور دوست کی نظر آتی ہے. آپ کے مہمان آنے سے وقت میں نے خوب ٹائم دیا آپ کو، تقریباً مجھے 1:15 ہو چکا ہے شاید. میں آپ کو ایکسپلین کر رہا ہوں، بار بار موٹیویٹ کر رہا ہوں، موٹیویشنل اسپیکر بن کر آپ کو تبلا کر رہا ہوں، ریکویسٹ کر رہا ہوں، ہر جہت سے ہر زاویے سے آپ کو ٹچ کر رہا ہوں. ٹھیک ہے؟ آپ نے خاندانی بننا ہے اور پتہ چلے کہ یہ محلہ نبی کے غلاموں کا محلہ. کیوں نہیں؟ پوری وفاداری سے میں ایک بار پھر کہتا ہوں، جب کوئی گزرے تو آپ جب روڈ پہ کھڑے ہوں، بیٹھے ہوں، کوئی گزرے تو کوئی کہے واہ بھائی واہ، اے نبی کے غلاموں کا محلہ. سمجھے ہو بھائی؟ سمجھے ہو بھائی؟ آئے گا نا یہ ماحول، بنے گا نا انشاءاللہ بنے گا. آپ سارے نہیں کرو گے، اعلیٰ کرو گے، خاندانی لوگوں میں سے، مگر صرف اپنے آپ کو تھوڑا سا جو نا تیار کرنے کی ضرورت ہے. میرے ساتھ مل کے میرے ساتھ ایک شعر بیٹھ کے سلام کا فائنل پہ دعا کر دیتے ہیں. تاجدار حرم و نگاہ کرم تم پہ ہر دم کرو کروڑوں درود و سلام. تاجدار حرم تاجدار حرم ہو نگاہ کرم تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام. میں اپنے سمیت اپنے بچوں سمیت آپ کو شامل کر کے یہ شعر پڑھ رہا ہوں. قدر خضرہ کو ساملو نظروں میں. دور رہ کر نہ ٹوٹ جائے کہیں، کاش طیبہ میں ہے میرے ماہ مبین، دفن ہونے کو مل جائے تو گز زمین تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام. تاجدار حرم اے شہنشاہ یہ بھی تم پہ ہر دم
کروڑوں درود و سلام آئی حسن ہمیں پاس میرے نہیں ہنس نہ جاؤں قیامت نمانا کہیں اے شفیع امم لاج رکھے نہ تمہیں تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام